نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج جو ہے ہم سورہ سجدہ جو شروع کی ہوئی ہے اس کا آخری پارٹ کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو تھا پڑھا تھا کہ تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کوئی ہو نہیں سکتا۔ آیا نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ موڑے تو پھر جرم کرنے والوں کا بدلہ بھی برا ہوگا۔ پھر آگے ہم نے بات پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا کہ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک دیا گیا، کتاب دی گئی، ایسی ہی کتاب جو تھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی گئی تھی۔ تو ان میں سے جن لوگوں نے صبر کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بلندی دی، انہیں ائمہ بنایا، دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا جب انہوں نے ساری تکالیف برداشت کرنے کے بعد صبر کیا۔ تو یعنی لاسٹ یہی مین پوائنٹ کی جو یہی تھا کہ صبر ہر چیز کی ہے۔ اگر انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر انسان کے جو کامیابی کے دروازے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور پھر آگے سے آگے وہ بڑھتا رہتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ دنیا کا کام ہو، چاہے وہ دین کا کام ہو۔ تو صبر جو ہے سب سے پہلا سٹیپ ہے۔ اگر انسان اس کو کرنا سیکھ لے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ آیہ نمبر 25 پہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا پروردگار فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس بات میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، آپ اس چیز کا فکر نہ کریں کہ یہ اختلاف کر رہے ہیں، یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ تو اب جو یہ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، آپ کا کام تھا میسج پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا، بہت اچھے سے پہنچایا۔ تو اب سٹل اگر یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت بھی اور آج بھی ذہن میں رکھیں، یہ نہیں کہ اس وقت کی بات کو لے کے ہم کہیں گے کہ یہ ان لوگوں کی بات ہے۔ آج بھی اگر کسی انسان کوئی دعویٰ کا کام کر رہا ہے، آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے، ایڈوائس کر رہا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو اگر تو آپ سن لیتے ہیں تو بیسکلی اپنا ہی آپ فائدہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ڈینائی کر دیتے ہیں، اس کو حقیر سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر قیامت کے دن ایسے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا جو اختلاف یہ کریں گے۔ پھر فرمایا کہ اولم یہد لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیۃ افلا یسمعون۔ تو پھر ایک عام فہم والا بندہ بھی ایسی مثال کو دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے ضرور سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان مکہ والوں کو پہلے جو لوگ جو گزرے ہیں ان کو کس طرح سے ہم نے ہلاک کیا، ان کی جڑ تک ختم کر دی، جیسے کہ قوم لوط، قوم عاد، قوم فرعون، ان کا قصہ تو وہ پڑھتے تھے، ان کی بستیوں کو بھی دیکھتے تھے کہ کس طرح سے وہ مضبوط تھے ہر طرح کی تخلیق میں، جسامت میں۔ تو پھر کیا تم جب ان کی بستیوں سے گزرتے ہو تباہ شدہ تو تمہیں یہ چیز ہدایت نہیں دیتی؟ تم ان کے گھروں یعنی کہ جو گھر ختم ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا ان نشانیوں کو دیکھ کر تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ انہوں نے جب اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا اور چیلنج کیا کہ آپ لے آئیں عذاب اگر آپ سچے ہیں،
تو پھر ان کا کیا حشر ہوا؟ یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہیں بتایا جا رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ تم سنتے ہی نہیں ہو، تمہیں عقل ہی نہیں ہے، بجائے تم عبرت حاصل کرو لیکن تم سن کے نہیں دیتے۔ پھر فرمایا اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم فلا يبصرون۔ پھر چلو اس چیز کو چھوڑو، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہم لے جاتے ہیں پانی ایک بنجر زمین کی طرف، یعنی کہ بنجر زمین کو سیراب کرتے ہیں، اس کو پانی پلاتے ہیں، تو پھر اس میں سے ہم نکالتے ہیں کھیتی جو کہ تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں اور تم بھی کھاتے ہو، کیا وہ یہ بھی نہیں دیکھ سکتے؟ تو یعنی انسان اصل میں ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے، بس اس کو یہ ہے کہ بس ہر چیز ایک چل رہا ہے نظام، جب رکتا ہے تو پھر وہ گڑ گڑاتا ہے، پھر تڑپتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے آگے بھی گڑ گڑاتا ہے کہ دعائیں کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، جب کسی چیز کی رزق کی یا صحت کی کمی یا کوئی بھی تنگی آتی ہے۔ ادر دین دیٹ انسان بس ہر چیز کو لے رہا ہے اور اس کا شکر ادا بھی نہیں کرتا۔ سیکھنا تو بہت دور کی بات ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے میں اپنے خالق، مالک، مدبر کو پہچانوں۔ پھر وہی سوال جو کہ قرآن پاک میں بار بار ہر دور میں ریپیٹ ہوا، اور آج بھی اس سوال کے بارے میں ہم بھی پیچھے نہیں ہیں کہیں بھی، کہ وہ کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر یہ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں تو یہ سوال ہے کہ اتنے 100 سالوں سے یہ بات ہم سن رہے ہیں، تو پتہ نہیں یہ قیامت آنی بھی ہے کہ نہیں، یا نعوذ باللہ استغفر اللہ کب آنی ہے، پتہ نہیں۔ پھر اب آنی ہے تو کوئی بات نہیں، میرے پاس بہت ٹائم ہے، لیکن انسان یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ قیامت جب بھی آئے اس سے میرا کیا واسطہ؟ میرا اینڈ تو اسی دن ہو جانا ہے جس دن میری روح پرواز کر جانی ہے اور میری زندگی ختم ہو جانی ہے، اور میرے نامہ اعمال جو کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جانا ہے، بند ہو جانا، جو میں نے کر لیا سو کر لیا، تو وہیں پہ جو سلسلہ ہے ختم ہو جائے گا۔ اور مجھے اس دن کا بھی نہیں پتا کہ وہ میرا دن کب آ جائے گا، وہ مومنٹ کب آ جائے گا۔ آج کی رات ہی بے شک میری قبر میں ہے، جو آج کی میں نماز پڑھ رہی ہوں شاید یہی میری آخری نماز ہے۔ تو انسان بجائے اس فکر میں لگنے کے کہ وہ کب آئے گی، کیوں آئے گی، کیسے آئے گی، انسان اس دن کی جو کہ اتنا سخت دن ہوگا اس کی تیاری میں لگ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ فیصلے کا دن انکار کرنے والوں کو فائدہ نہیں دے گا، ان کا ایمان لانا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، یعنی کہ جس دن وہ دن آ جائے گا پھر یہ چاہے معذرتیں جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ کہیں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کیا ہے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، اب ہمیں واپس بھیجے تاکہ ہم اچھے کام کر کے آئیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اینڈ پہ سورہ کے جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو فیصلے کا پہلی بات تو ویٹ کر رہے ہیں، جب وہ آ جائے گا تو پھر ان کا انکار کرنا جو ہے وہ نہ ہی پھر اس وقت ان کو مہلت دی جائے گی۔ فعارض، بس آپ اراد برتیے ان سے، عنہم ان سے، وانتظر اور انتظار فرمائیے، انہم منتظرون اور وہ بھی منتظر ہیں۔ تو آپ بس اتنا کریں کہ آپ جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں، جو بھی ان کے سوال ہیں، جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہے، اب صرف یہی ہے کہ آپ جو ہے انتظار کریں اور ان کو بھی جو ہے وہ انتظار کرنے دیں۔ پھر جب فیصلے کا وقت آئے گا پھر ہر چیز کلیئر ہو جائے گی، کون صحیح تھا، کون غلط تھا، کس نے کیا کیا، جو کوئی کرے گا اس کو اس کا خمیازہ جو ہے وہ اس دن بھگتنا پڑے گا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری سورہ جو تھی وہ کمپلیٹ ہوئی، بہت سی پیاری باتیں ہم نے اس میں سے لرن کی۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو مزید اس میں سے سیکھنے کی اور جاننے کی خواہش پیدا ہو آپ کے اندر. جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں بہت ہی تھوڑے وقت میں ایک عام فہم بندہ بھی جو بات کو قرآن کی سمجھ جائے، یہی میری کوشش ہے. لمبی لمبی تفاسیر، لمبے لمبے لیکچرز ہیں، وہ سم ٹائم ہیلپ نہیں دیتے. انسان بجائے سمجھنے کے مزید جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو میرا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ سب کو تھوڑا تھوڑا قرآن کے ساتھ، آپ لوگوں کی جو نئے میرے لسنر ہیں، اٹیچمنٹ ہو اور آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ ہم اس کو مزید کھولیں، مزید ان آیات کے بارے میں ہم جانیں. تو جیسے میں نے شروع کے لیکچر میں بات کی تھی کہ اس سورہ کو اگر یاد کر لیا جائے تو بہت ہی پیاری سورہ ہے، تو بہت ہی انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے کا بھی باعث بنتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی نئی سورہ کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.